کہ صغیرہ گناہ تو ہم تیری اس عبادت کی وجہ سے معاف کر رہے ہیں، اور اللہ اسے توبہ کی توفیق دیتا ہے تو اس کے کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ان راتوں کی عبادت اور ان دن کی عبادت کو ضائع نہ کریں، اور یہ 10 دن بڑے ہی قیمتی دن ہیں۔ قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم اٹھا کر ان راتوں کی فضیلت کو بیان فرمایا کہ ایمان والے ان راتوں کو ضائع نہ کریں، ان راتوں کو سو کر نہ گزاریں، ان کے دنوں کو گناہوں کے اندر نہ لگ جائیں۔ فرمایا کہ جو مشرکین مکہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے قائل نہیں، حضور علیہ السلام کی رسالت کے قائل نہیں، آپ علیہ السلام کے آنے سے پہلے جو لوگ گمراہ تھے وہ ان مہینوں کے اندر، ان ایام کے اندر گناہ چھوڑ دیا کرتے تھے، جو اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے۔ کس قدر بڑا جرم ہے جو ننگے ہو کر بیت اللہ کا طواف کیا کرتے تھے، کس قدر بڑا جرم ہے، لیکن جیسے ہی حج کے مہینوں کا چاند نظر آتا تو وہ ہر قسم کے گناہ چھوڑ دیتے تھے۔ جن کے اندر ایمان بھی نہیں تھا وہ بھی ان مہینوں کا اس قدر احترام کرتے ہیں، تو ایمان والوں کو تو چاہیے کہ ذو الحجہ کے مہینے کا بڑا ہی احترام کریں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم حج پر نہیں جا سکتے، حج جیسی عبادت کو ادا نہیں کر سکتے، لیکن حاجیوں جیسی شکل بنا لے، حاجیوں جیسا مشن اپنا لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بقدر تمہیں بھی ثواب عطا کرے۔ فرمایا کہ وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ جس طرح حاجی جب احرام باندھ لیتے ہیں، ہر قسم کی پابندی کے اندر آ جاتے ہیں، جب تک حج ادا نہیں کر لیتے، قربانی نہیں کر لیتے، اس وقت تک وہ اپنے بال اور ناخن نہیں کرتے۔ فرمایا کہ جن کے ہاں قربانی ہے وہ بھی اس پر عمل کر لے کہ حاجیوں جیسی شکل بنا لے، حاجیوں جیسا مشن اختیار کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بھی ویسا ثواب عطا کرے۔ تو اس لیے اس مہینے کے یہ خاص احکام ہے کہ اس مہینے کا چاند نظر آنے سے پہلے اپنے ناخن، اپنے بال کٹوا لیں، جن کا حکم ہے۔ پھر جن کی قربانی ہے انہیں چاہیے کہ جب چاند نظر آ جائے تو پھر یہ 10 دن پورا اہتمام کریں کہ ان 10 دنوں کے اندر اپنے بال اور ناخن نہ کریں، تاکہ تمہیں بھی پورا ثواب دیا جائے۔ یہاں تک بھی مفسرین نے لکھا ہے، فرمایا کہ جن کی قربانی نہیں ہے، جنہوں نے قربانی نہیں کرنی لیکن عاقل بالغ مسلمان ہیں، شعور رکھنے والے ہیں، اگر وہ بھی اس کا اہتمام فرماتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نیت پر انہیں بھی اجر عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو بخشش کے بہانے ڈھونڈیں کہ ایمان والے کسی نہ کسی طریقے سے میرے در پر آ کر توبہ اور استغفار کریں اور میں انہیں معاف کر دوں۔ تو ہمیں چاہیے کہ رمضان کے بعد 2 مہینے غفلت کے اندر گزرے۔ رمضان کے اندر ایک عبادت کا شوق اور جذبہ تھا۔ ایمان والوں کو کہا جاتا ہے کہ نصیحت حاصل کرو، نصیحت کی مجالس کے اندر جایا کرو، تمہیں مسائل کا پتہ ہے، مسائل جانتے ہو، لیکن اس کے باوجود بھی انسان ہے بھول جاتا ہے، غفلت کے اندر آ جاتا ہے۔ جب ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو پھر انسان کے دل کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ اس لیے یہ 10 دن بڑے قیمتی آ رہے ہیں۔ فرمایا کہ یہ 2 مہینے غفلت کے اندر کچھ گزرے ہیں تو ان 10 دنوں کو قیمتی بنائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر سے آپ کے دل کو زندہ کر دے، ایمان کی حالت کو تبدیل کر دے۔ فرمایا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ ایک خوشی کی لہر دوڑی ہوئی ہے کہ ہم نے قربانی کرنی ہے، قربانی کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قربانی تم کرتے ہو، اور قربانی ہم نے ہر امت کے اوپر فرض کی ہے، ہر امت کے اوپر واجب کی ہے، لیکن ہر ایک کا طریقہ کار جو ہے الگ ہوا کرتا تھا۔ یہ امت ایسی بہترین امت ہے کہ یہ قربانی بھی خود کرتے ہیں، جانور بھی خود ذبح کرتے ہیں اور اس کا گوشت بھی خود کھاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، نہ میرے پاس تمہارا کوئی گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے۔ فرمایا کہ کیا پہنچتا ہے؟ فرمایا کہ تمہاری نیت کا ارادہ جو تقویٰ ہے وہ ہمارے پاس ہے، اور اس تقوی پر ہم تمہاری بخشش کا اعلان فرماتے ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ
قربانی کے دن 10 ذی الحجہ کو آپ علیہ السلام کے پاس آئی. ویسے بھی روزانہ آپ علیہ السلام کی زیارت کے لیے آپ اپنے گھر تشریف لاتے اور آپ علیہ السلام حضرت فاطمہ الزہرا کے آنے پر کھڑے ہو جاتے تھے. روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ ان کی پیشانی کا بوسہ لیتے, ان کے ہاتھوں کا بوسہ لیتے اور پھر اپنی جگہ پر بٹھاتے. فرمایا کہ جب 10 ذی الحجہ دے قربانی کا دن تھا تو حضرت فاطمہ الزہرا کو فرمایا, اے بیٹی اپنی قربانی کے جانور جہاں ذبح ہو رہا ہے وہیں سامنے کھڑی ہو جا. جب اس کا خون کا ایک قطرہ بھی زمین پر گرتا ہے اللہ بخشش کا اعلان کرتا ہے. صحابہ نے جب یہ بات سنی فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ صرف سید کے لیے ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرے ہر امتی کے لیے ہوگا, یہ میرے ہر امتی کے لیے حکم ہے. حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا, حدیث قدسی ہے, آپ علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں. کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا کہ جب تم جانور ذبح کرتے ہو گوشت تو تم کھا لیتے ہو اور کچھ گوشت اپنے رشتہ داروں کے ہاں تقسیم کر دیتے ہو, کچھ غرباء مساکین کے ہاں تقسیم کر دیتے ہو, اگر نہیں بھی کرتے سارا کھا لیتے ہو. فرمایا کہ جو اس کے خور ہے, جو اس کی کھال ہے, جو اس کا خون ہے وہ تو تمہارے کسی کام نہیں ہے, وہ تم پھینک دیتے ہو, ضائع کر دیتے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری قربانی کی اہمیت کے بڑھانے کے لیے فرمایا کل قیامت کے دن جب ترازو لگایا جائے گا, میزان قائم کیا جائے گا, فرمایا کہ اس کے پلڑے کے اندر قربانی کے گھروں کو بھی رکھا جائے گا. تمہارے ہاں ان کی کوئی قیمت نہیں ہے, کوئی قدر نہیں ہے, ہمارے ہاں اس کی کوئی فقط نہیں ہے, ہم ضائع کر دیتے ہیں اور ہیں بھی ضائع کرنے کے کام ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اگر ہمارا تقویٰ قبول ہو گیا تو آپ علیہ السلام فرما رہے کل قیامت کے دن ان کو بھی تمہارے ترازو کے اندر رکھ دیا. پھر صحابہ کے اندر کیا خوشی کھلائے. فرمایا کہ تم جانور ذبح کرتے ہو, فرمایا کہ جتنے بھی بال ہوتے ہیں جانور کے جسم پر ان کی بقدر تمہیں نیکیاں عطا کی. ایک صحابی حضور کھڑے, فرمایا یا رسول اللہ یہ تو بکری کے بال ہوتے ہیں اور جو دھمبا ہے اس کی تو اون ہوتی ہے, اس کے تو بال گنے نہیں. فرمایا کہ بکری کے بال بھی نہیں گنے جاتے. انسان اپنے جسم کے اوپر جو بال ہے ان کو بھی شمار نہیں کر سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت دیکھے, مغفرت کا بہانہ دیکھے. جانور عام دنوں کے اندر بھی ہم ذبح کرتے ہیں, تب بھی گوشت کھاتے ہیں, لیکن جو قربانی کے دنوں کے اندر یہ 3 دن ہے, ان دنوں کے اندر جو جانور ہم ذبح کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس پر اجر عطا فرماتے وہ پورے سال اگر ہم جانور ذبح کرتے رہے اللہ کے نام پر تب بھی اس کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتے. یہ ایسا بہترین عمل ہے اور محبوب عمل ہے. اور حضور علیہ السلام نے جب سے ہجرت کی اور قربانی کا حکم ہوا مدینہ کے اندر 10 سال رہے تو 10 سال آپ قربانی کرتے رہے, یہاں تک کہ حجت الوداع کے موقع پر آپ نے 100 اونٹ قربان کی. اور روایت کے اندر آتا ہے کہ ہر اونٹ دوڑ کر آپ علیہ السلام کے سامنے آ کر سر جھکاتا تاکہ میں حضور کے ہاتھوں سے قربان کیا. اور جو جانور قربانی کے لیے ذبح کیا جاتا ہے وہ اور جانوروں پر فخر کرتا ہے. اور ہمارے اندر یہ ایک غلط بات ہوتی ہے کہ قربانی کا جانور ذبح کر کے ہم بہت سا پیسہ ضائع کرتے ہیں, غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے, کسی غریب کو دیا جائے, اور جب ہم دوسرے فضولیات کے اخراجات کرتے ہیں اس وقت یہ پیسہ خرچ کر رہے ہوتے اس وقت شیطان یہ وسوسہ نہیں ڈالتا. اور ڈالتا کب ہے کہ جب قربانی کا جانور ذبح کیا جاتا ہے. قربان کے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جس نے اللہ کے نام پر اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے کیا ہے. ہمارے لیے تو پھر بھی رحمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانور کے ذبح کرنے کا حکم دیا اور پھر قربانی کرتے ہوئے قربانی کے دنوں کے اندر قربانی کا جانور لے گلی کے اندر باندھ دیا, اس کا گوبر کسی اور کے گھر کے سامنے ڈال دیا. جب قربانی کرنے ہی تقوی کے لیے بہترین جانور خریدنا ہے اور اس کے اوپر بہترین پیسہ بھی خرچ کیا ہے, لیکن ان 10 دنوں کے اندر اگر اپنے ہمسایوں کو اپنے پڑوسیوں کو اس جانور کی وجہ سے تکلیف دی ہے تو تمہیں کیا ثواب ہے؟